بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول حدیث کی ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری گفتگو عدالت کے متعلق جو مبحث رابع ہے وہ ہے روایت المبتدع، بدعتی کی روایت۔ تو اس بحث میں ہم دو چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نمبر ایک، مبتدع کی تعریف، اور نمبر دو، مبتدع سے روایت کرنے کا حکم۔ تو سب سے پہلی بات کہ مبتدع کی تعریف کیا ہے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ بدعت لغت میں ابتداء الشیء وصنعہ لا عن مثال، کسی چیز کا ابتدا کرنا، کسی چیز کا بناوٹ بغیر کسی نمونے کے۔ ہر وہ آدمی جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا پہلے سے نمونہ موجود نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ابتدع، آپ نے نیا کام کیا۔ لہٰذا بدعت ہر نئی چیز کو کہتے ہیں، خواہ وہ نئی چیز شر کے قبیل سے ہو یا خیر کے قبیل سے ہو۔ اور اصطلاحاً علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، طریقۃ فی الدین مخترعہ تضاہی الشریعہ، کہ دین کے اندر ایک ایسا طریقہ جس کو گڑھا گیا ہو جو شریعت کے مشابہ ہو۔ یہ گڑھا گیا طریقہ، بناوٹی طریقہ، یہ شریعت کے مشابہ ہے۔ یقصد بالسلوک علیہ المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ وتعالی، اور اس طریقے پر چل کر اللہ کی عبادت میں مبالغہ مقصود ہو، تو ایسے طریقے کو شریعت کے اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی پھر دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک ایسی بدعت کا اعتقاد رکھتا ہے جو کفر کو مستلزم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے عقائد کا تو اعتقاد رکھتا ہے، شہادتین کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی ایسے بدعت کا ارتکاب کر رہے جس کی وجہ سے کفر لازم آ رہا ہو، تو ایسے بدعتی کو کافر متأول کہا جاتا ہے۔ بدعت کی دوسری قسم بدعت مفسقہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایسی بدعت کا اعتقاد رکھے جو فسق کو مستلزم ہو، اور ایسی بدعتی کو فاسق متأول کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہمارا بحث ہے وہ یہ ہے کہ بدعتی سے روایت کے بارے میں فقہائے کرام کی جو آراء ہے وہ مختلف ہے۔ اس طرح حفاظ کرام اور محدثین اعظام کی بھی بعض حضرات نے بدعتی سے روایت لینے میں تشدد سے کام لیا ہے، یہاں تک کہ وہ بدعتی سے روایت کی جواز کے قائل نہیں ہے، جس طرح کہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ۔ اور بعض حضرات اس سلسلے میں تساہل سے انہوں نے کام لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ثقافت معلوم اور معروف ہو تو ان سے روایت کرنا جائز ہے۔ حضرات حنفیہ کا بھی اس بارے میں سخت اختلاف ہے۔ حضرات حنفیہ کے کتب کی طرف مراجعت کے بعد، ان کی تتبع کے بعد، ان کی جو یعنی بدعت کے بارے میں ان کی 4 مذاہب سامنے آتے ہیں۔ مذہب اول یہ ہے کہ بدعتی کی روایت بالکل قبول نہیں ہوگی بغیر کسی تفصیل کے، اور اسی مذہب کو امام سرخسی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ امام سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا صَاحِبُ الْهَوَىٰ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا تُعْتَمَدُ الرِّوَایَةُ فِي أَحْكَامِ الدِّینِ وَإِنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ مَقْبُولَةً إِلَّا الْخَطَّابِیَّةَ، کہ صاحب بدعت، یہ ہم اس کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ
دین کے احکام کے سلسلے میں اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، البتہ ان کی گواہی قبول ہوگی سوائے خطابیہ کے۔ جہاں تک فَأَمَّا فِي اخبار الدین، تو دین کے اخبار کے متعلق فَيُتَوَهَّمُ بِهَذَا التَّعَصُّبِ لِإِبْصَارِ طَرِيقِ الْحَقِّ عَلَى مَنْ هُوَ مُحِقٌّ، کہ اس تعصب کی وجہ سے اس کے اوپر یہ شک ہوتا ہے کہ وہ جو حق پسند لوگ ہو، طالب حق ہو، طالب حق پر حق کا راستہ وہ فاسد کر دیں گے اور حق کا راستہ ان کے اوپر مشتبہ بنائیں گے، یہاں تک کہ حتیٰ یجیبہ الی ما یدعوہ الیہ من الباطل، طالب حق کو وہ وہی جواب دے گا جو یعنی اپنی خواہش کے مطابق باطل طریقے سے اس کو جواب دے گا، اسی لیے اس کی روایت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس کی روایت دین کے باب میں حجت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر امام سرخسی رحمہ اللہ نے صاحب بدعت کی روایت کو مطلقاً قبول نہیں کیا، خواہ وہ داعی ہو یا غیر داعی ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ اس کی جو بدعت ہے یہ خود دعوت کا سبب بن رہی ہے، لہٰذا روایت کے باب میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس سے یہ اندیشہ ہے کہ وہ روایت اپنی طرف سے گڑھ لے گا۔ حنفیہ کے جو اصولیین ہیں انہوں نے امام بزدوی رحمہ اللہ کی رائے میں اختلاف کیا ہے کہ اس سلسلے میں امام بزدوی رحمہ اللہ بھی امام سرخسی کے موافق ہے یا ان کی دوسری رائے ہے، لیکن جو بات بحث و تمحیص کے بعد حضرت مصنف فرماتے کہ میرے ہاں جو بات راجح ہے وہ یہ ہے کہ امام بزدوی رحمہ اللہ صاحب بدعت سے روایت کو جائز نہیں سمجھتے، خواہ وہ داعی ہو یا غیر داعی ہو، جس طرح کہ امام سرخسی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ تو گویا کہ راجح قول کے مطابق امام سرخسی کی طرح امام بزدوی رحمہ اللہ کی بھی رائے ہے، اور امام بزدوی رحمہ اللہ کی اتباع میں کہ بدعتی کی روایت قبول نہیں ہوگی، اکثر جو حنفیہ کے اصحاب المتون ہے انہوں نے بھی اتباع کی ہے، مثلا علامہ اسخیکتی، علامہ خبازی، امام نصفی، صدر الشریعہ علامہ کاکی اور علامہ اتقانی وغیرہم نے۔ تو یہ پہلا مذہب ہو گیا کہ بدعتی کی روایت مطلقاً بغیر کسی تفصیل کے اس کو رد کر دیا جائے گا اور وہ دین کے باب میں حجت نہیں ہے۔ دوسرا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ بدعت اگر بدعتی مکفرہ ہو، بدعت ایسی ہو کہ جو کفر تک پہنچانے والی ہو، تو یہ مذہب ثانی والوں کے ہاں اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، لیکن بدعتی مفسقہ کی روایت ایک شرط کے ساتھ قبول ہوگی۔ اب وہ ایک شرط کیا ہے؟ تو اس مذہب ثانی والوں نے اس شرط کی تعیین میں اختلاف کیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو بدعتی ہے مبتدع، اگر یہ جھوٹ کو حلال نہیں سمجھتا، وضع احادیث گڑھنے کو حلال نہیں سمجھتا، اس کی روایت قبول ہوگی۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ اگر یہ اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہوگا تو اس کی روایت قبول ہوگی۔ بعض نے کہا کہ یہ جو روایت کر رہے ہے اگر اس روایت سے اس کی بدعت کی تقویت، اس کی تائید نہیں ہوتی تو پھر روایت قبول ہوگی۔ بہرحال یہ جو اصحاب مذہب ثانی ہیں تو ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو بدعت مکفرہ ہو یعنی کافر متأول کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ فاسق متأول کے روایت کے قبول کرنے میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس کے شرط میں، لیکن شاید یہ جو شرط اول ہے یہ بھی متفق علیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ کو حلال سمجھے، جو آدمی وضع احادیث کو حلال سمجھے تو اس کی روایت مطلقاً قبول نہیں، خواہ وہ بدعتی ہو یا غیر بدعتی ہو۔ پھر اس کے بعد اصحاب مذہب ثانی کے درمیان بھی اختلاف کم رہ جاتا ہے۔ اس مذہب کو امام ابو الیسر بزدوی، علامہ ابن الساعاتی، امام بخاری اور علامہ بابرتی، تفتزانی، فارسی، فناری، ابن قتلوغہ،
ابن رجب حنبلی وغیرہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ مذہب ثالث اس سلسلے میں جو تیسرا مذہب ہے حضرات حنفیہ کا، وہ یہ ہے کہ اگر بدعتی ایسا ہو کہ اس کی تکفیر کرنا واجب ہو، جس طرح کہ غالی رافضی اور مجسمہ وغیرہ ہے، تو ان کی روایت اس وقت قبول ہوگی جب جھوٹ ان کا دین نہ ہو، جھوٹ بولنا ان کی دین کا حصہ نہ ہو، اس کو کافر متأول کہا جاتا ہے۔ اور اگر تو یہ پہلا مذہب، یہ مطلب یہ ہے کہ اگر صاحب بدعت، اگر ان کی ایسی بدعت ہو جن کی اکفار تکفیر واجب ہو، تو پھر ان کی روایت اس وقت قبول ہوگی جب جھوٹ بولنا ان کا دین نہ ہو۔ اور اگر بدعت ایسا ہو کہ صاحب بدعت کی تکفیر ضروری نہ ہو بلکہ فاسق متأول ہو، تو پھر ان کی روایت اس وقت قبول کی جائے گی جب وہ احتیاط کرتا ہو باب روایت میں۔ یہ رائے علامہ اسمندی اور محقق ابن الحمام رحمہ اللہ کی ہے، اور علامہ بہاری نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ ہاں البتہ اس نے ایک شرط کا اضافہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ فاسق متأول کی روایت اس وقت قبول ہوگی جب وہ اپنی بدعت کی طرف داعی نہ ہو۔ تو یہ ہو گئی 3 رائے۔ چوتھی رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ بدعت یا تو بدعت مکفر ہوگی یا مفسق ہوگی۔ تو پہلی صورت میں بنیادی بات بدعت مکفرہ میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر صاحب بدعت امر متواتر من الشرع، یعنی شریعت میں سے جو متواتر امور ہے اس کا انکار کرتا ہے، ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، تو پھر تو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ امر متواتر شرعی کی انکار نہیں کرتا، ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ضابط بھی ہے، ورع اور تقوی بھی اس کے اندر موجود ہے، تو پھر اس کی روایت قبول ہوگی۔ جہاں تک بدعت مفسقہ، تو اس کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ بدعتی اگر اپنی بدعت کی طرف داعی ہو یا اس کی روایت سے اس کی بدعت کی تائید ہوتی ہو تو روایت قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ داعی للبدع نہ ہو اور اس کی روایت سے بدعت کی تائید بھی نہیں ہوتی تو پھر اس کی روایت قبول ہوگی۔ اس رائے کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے شوافی میں سے اور امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ متاخرین بہت سارے ائمہ حنفیہ نے بھی اسی رائے کو پسند کیا ہے، ابن امیر حاج، علامہ شمنی، علامہ امیر بادشاہ، محمد اکرم صدی وغیرہ نے، اور علامہ ظفر احمد عثمانی، عبد الفتاح بغدہ رحمہم اللہ جمیعاً نے۔ آخر میں فرماتے ہیں کہ مصنف کہ یہ جو مذہب رابع یعنی چوتھا مذہب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، تو یہ بعینی ہی وہی مذہب ہے جو مذہب ثانی جس کو حضرات حنفیہ کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے حافظ ابن حجر سے پہلے۔ تو واقع اور نفس الامر میں یہ دونوں مذہب رابع اور مذہب ثانی یہ دونوں ایک ہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بدعت کے سلسلے میں 3 مذاہب ہے۔ نمبر 1، بدعتی کی روایت مطلقاً قبول نہیں ہوگی، امام سرخسی اور امام بزدوی کی رائے مطلقاً قبول ہوگی جب وہ احتیاط کرنے والا ہو، ابن الحمام اور علامہ اسمندی کی رائے، اور تیسری رائے ابن دقیق اور اکثر متاخرین حنفیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے ہے کہ اگر داعی الی البدع ہو یا اس کی روایت سے اس کی بدعت کی تائید اور تقویت ہوتی ہو تو پھر قبول نہیں ہوگی، ورنہ ہوگی۔ اب ان 3 آراء میں کون سی رائے زیادہ راجح ہے؟ تو غور و فکر کے بعد جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اسمندی اور علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہ زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ جب بدعتی جھوٹ کو حرام سمجھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں احتیاط سے کام کرتا ہے، اس کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ حدیث کو درست بیان کرے
تو اس کی روایت قبول کرنی چاہیے۔ اب یہ رائے کیوں زیادہ راجح ہے؟ اس لیے کہ یہ مذہب واقعی اور نفس الامر کے مطابق ہے۔ وہ اس طور پر کہ دیکھیں کہ امت ہمیشہ ان لوگوں سے امت کے ہاں یہ عادت یعنی ہمیشہ یہ سلسلہ جاری ہے کہ ان لوگوں سے وہ روایات لیتے تھے جو منسوب الی الکفر، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے میں وہ احتیاط سے کام لیتے تھے۔ بہت سارے حفاظ جو متقدمین ہیں اور کتابوں کے مصنفین، تو ان کے ہاتھ میں چونکہ عقائد اور اصول اور درایت کی کتابیں موجود نہیں تھے، اس لیے ان کے عقائد وہ مستلزم الی الکفر، لیکن اس کے باوجود امت نے جب ان کے اندر مذکورہ شرط موجود ہو، یعنی وہ احتیاط کرنے والے ہو، حدیث کے بیان کرنے میں محتاط ہو، تو پھر امت ان سے حدیث روایت کرنے کو امت نے ترک نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے ان سے جو بدعت کا صدور ہوا ہے وہ تو اس میں مؤول ہے، شریعت کی تعویل کرتے ہیں، اور چونکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جھوٹ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بالخصوص، تو ان کا یہ اعتقاد ان کو اس اقدام سے مانع اور رکاوٹ بنتا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جھوٹ حدیث گڑھ لے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے سامنے مصنفین کی کتابیں ہیں تو اس میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جہاں تک جو بدعتی کی جو تقسیم کی ہے کہ بدعتی داعی ہو یا داعی نہ ہو، بدعتی مفسقہ میں جس طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے کی ہے، تو یہ ائمہ کبار کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے عمران ابن حطان ایک راوی ہے، اس سے روایت کیا ہے، حالانکہ حفاظ کا اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ بدعتی تھا اور داعی بھی تھا، اور پھر آپ متاخرین کو دیکھو گے کہ وہ اس کی روایت کے لیے دور کی تعویلات کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ متقدمین حفاظ جب ان کے دلوں میں یقین ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ یقین ان کو کیسے ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو معرفت حدیث کا ایک ملکہ دیا تھا، جس کے ذریعے سے وہ پہچانتے تھے کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ لہٰذا جب وہ دیکھتے تھے کہ ایک راوی وہ حدیث بیان کرنے میں محتاط ہے اور اس کا اعتقاد جھوٹ کی حرمت کا ہے، تو اس سے لیتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو ان قواعد کا پابند نہیں سمجھتے تھے جن قواعد پر متاخرین نے بنیاد کیا ہے، اس لیے کہ قواعد یہ تو اعمیٰ کی لاٹھی، اندھے کی لاٹھی ہوتی ہے، اندھا لاٹھی کے ذریعے سے چلتا ہے، جو بصارت والا ہو، دیکھنے والا ہو، تو اس کو لاٹھی کی ضرورت نہیں تھی، تو متقدمین ان کو قواعد کی لاٹھی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں البتہ جن حضرات نے اہل بدعت سے حدیث لینے سے منع کیا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں احتیاط زیادہ ہے، اولا اور مناسب یہی ہے، ہمارے زمانے میں اسی پر اعتماد ہونا چاہیے، لیکن ہماری جو بات ہے یہ متقدمین حفاظ کے بارے میں ہے کہ متقدمین نے ان سے لی ہے، لہٰذا سنت کی کتابیں ان کی روایت سے بری ہوئی ہے، انہوں نے ان سے روایت لی ہے، اس لیے کہ ان سے جو بدعت صادر ہوئی ہے تو وہ اس میں مؤول تھے، اور اس کے باوجود وہ جھوٹ کو حرام سمجھتے تھے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔